سر نیال ہاشمی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا، بسم اللہ آپ ہی سے کروں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو یہ خطے کی صورتحال ہے، ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ ہے سر، یہ آپ کو کب تک ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جنگ مجھے طوالت پکڑتی ہوئی نظر آئی ہے. یہ جنگ جو ہے یہ کوئی مقصد کا جنگ نہیں ہے، یہ ایک ضد کی جنگ ہے بنجمن نتن کی اور امریکن صدر کی. وہ ایک ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایران میں اپنے مرضی کے لیڈران لے کے آئیں، اپنے مرضی کی قیادت لے کے آئیں. اور آپ دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی کسی قوم، کسی گھر، کسی علاقے میں اپنے مرضی کے آدمی مسلط نہیں کر سکتے. وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ جب چاہیں جس کو چاہیں جیسے چاہیں لے کے آ جائیں. تو اگر اس طرح کی بچکانہ حرکت کریں گے تو آپ جو وہ سوچ رہے تھے کہ ان کے آیت اللہ خمینی صاحب پہ حملے سے ایران کے لوگ باہر نکل آئیں گے، ایران کے لوگ تو باہر نکل کے آئے، مگر ان کی حمایت میں نہیں، آیت اللہ خمینی کے حمایت میں اور ان کی یاد میں اور ان کے محبتوں میں. تو وہ تو بالکل ہی رجیم، وہ جو ان کا ایک سوچ تھی، ایک اہداف تھا، وہ تو بالکل ہی ناکارہ ہو گیا. وہ اڑا کے پھینک دیا ایرانی اقوام میں. اور اس کے بعد پھر ایران کے اقوام کہتی ہے کہ جو ہمارا قائد ہے، جب تک ہم اس کا بدلہ نہیں لیتے تو ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اب وہ آپ کوئی اس کو، وہ ان کا حق ہے. آپ نے اس کے ملک پہ انویٹ کیا ہے، اس نے آپ کے ملک پہ انویٹ نہیں کیا اور بلا جواد انویٹ کیا ہے. آپ تو نیوکلر پاور ہونے اور رکھنے کی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ مجاز ہیں، مگر ایک اور سورین ملک جو خود مختار ملک ہے، اگر وہ نیوکلر پاور بنے یا چلے، فوجی قوت بننا چاہتا ہے یا اپنا نظام خود چلانا چاہتا ہے، تو آپ اس کو روکتے ہیں. کیسا لگے گا اگر کوئی اور ملک جا کے اسرائیل کے نظام کو چینج کرنا چاہے؟ کیسا لگے گا کوئی اور ملک جا کر کے امریکہ کے نظام کو چینج کرنا چاہے؟ وہاں کے اپنے لوگوں کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے نظام، وہ جس کو ہمیں سراخود تسلیم ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو وہاں کے لوگوں نے منتخب کیا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر اسی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی اور امریکن جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ایران کے لوگ کس کو منتخب کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ 3 ملکوں کی لڑائی ہے، بلکہ اس میں کئی اور عرب ممالک جو خلیج کے ممالک ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں. ان کو امریکہ نے فورس کیا شامل ہونے کے لیے. امریکہ نے ان کو سالوں سے ان کے پاس ایک منصوبہ بندی کی، ان کو ڈرایا دھمکایا کہ ہم آپ کو دفاع کریں گے آپ کی، مگر وہ دفاع نہیں کر سکے. وہ ان کی دفاع کرنے کے بجائے اسرائیل کی دفاع کر رہے تھے. اور جو ان کے پاس اسلحہ تھا، جو ڈرون تھا، جو اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم تھا، اس کو اسرائیل کے لیے استعمال کر رہے تھے. اور یہ حق تو حاصل ہے. دیکھیے جیسے کوئی ایمبیسی کسی ملک میں ہے تو وہ اس ملک کا حصہ ہوتا ہے. اگر پاکستان میں ایران کی ایمبیسی ہے